اگر تم اپنا خنجر تیز کرانے کے لیے آئے ہو تو تھوڑا وقت لگے گا. کتنا؟ اذان مغرب کے بعد. تم نے کب سے نماز پڑھنی شروع کر دی عامر؟ تو یہاں کیا کر رہا ہے کلب حرام زادے؟ تیرا حسب نسب ڈھونڈ رہا تھا حلال زادے. اور بتا کیا حال چال ہے؟ طائف میں کوئی خبر نہیں ہے. یہاں تو کوئی سیاست پر جھگڑا کرتا ہے اور نہ ہی اقتدار کے لیے. یہاں تو سب امن و امان ہے. بس ایک کانوں کو آواز پھاڑنے والی آواز ہے اور وہ ہے تمہارے ہتھوڑے کی. اور وہ بھی کسی تلوار پر نہیں پڑتا. ایک دراتی تیز کراتا ہے فالتو گھاس پھوس کاٹنے کے لیے. مجھے تعجب ہے کہ تم جو تلواروں کی جھنکار سننے کے عادی ہو چکے ہو کیسے ادھر طائف کی طرف آ نکلے. ایک پرانے دوست سے ملنے کے لیے آیا ہوں. میں اسے جانتا ہوں. اگر تمہاری آنکھیں اب بھی ہمیشہ کی طرح اجنبیوں کو دیکھنے کی عادی ہیں تو ہاں اسے جانتے ہو. آج کل طائف میں بہت سے اجنبی آتے جاتے رہتے ہیں. مثلا کون لوگ؟ جیسے یہی ابن عباس جو دعویٰ کرتا ہے کہ رسول خدا کا صحابی ہے. جب سے وہ آیا ہے کچھ سیدھے سادے لوگوں کو اپنے پاس اکٹھا کر کے انہیں رسول کی سیرت بتاتا ہے. کوئی ہے بھی نہیں جو اس کی باتوں کو جھوٹ سچ کہے. وہ بھی اپنی باتوں کو بنانے کے لیے ادھر ادھر کی ہانکتا ہے. افسوس کہ سب لوگ تمہاری طرح نہیں سوچتے ہیں. اسی ابن عباس اور اس کی لڑکی کو دیکھو. یہ سوچتے ہیں کہ بس وہی لوگ دین پیغمبر پر ایمان لائے ہیں باقی سب کافر ہیں. اور کیا خبر ہے؟ کیا چاہتے ہو؟ خالد کو نہیں دکھا ہے؟ خالد مجھے لگ رہا ہے کہ تمہارا ہی بھیجا ہوا ہے. میرا بھیجا ہوا تھا مگر پتہ نہیں کیا کرتا پھر رہا ہے. طے یہ تھا کہ طائف کو ابن عباس اور اس کی لڑکی کا مقبرہ بنائے نہ کہ اس کا مدرسہ. خالد کو دیکھ کر تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ ایک پیشہ ور قاتل سے زیادہ ایک عیاش مسافر ہے. السلام علیکم ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. خدا قبول کرے. خدا قبول کرے. خدا قبول کرے. تقبل اللہ. اللہ قبول فرمائے. خیریت تو ہے؟ کچھ دنوں سے مسجد میں نظر آ رہے ہو. تقبل اللہ. خدا قبول کرے. خالد یہ بتاؤ کہ تم کچھ عرصے سے دوبارہ طائف میں آ کر رہ رہے ہو مگر ابھی تک تم نے یہ نہیں بتایا کہ کیا کر رہے ہو. تم یہی سمجھ لو کہ تمہاری طرح بھیڑیں چراتا ہوں. ٹھیک ہے مت بتاؤ. جیسا آپ مناسب سمجھیے. مت یہ بتائیے. برتن کیسا ہے؟ کچھ دن سے ابن عباس مسجد نہیں آئے ہیں. لگتا ہے بیمار ہیں. ان کے لیے دودھ لے کر جا رہا ہوں. قیس مجھے اجازت دو گے یہ برتن میں ابن عباس کے گھر لے جاؤں؟ اس میں کیا پریشانی ہے؟ اکٹھے لے جاتے ہیں. نہیں میرا مطلب یہ ہے کہ میں خود اکیلے اس برتن کو ابن عباس کے گھر لے کر جاؤں. کیا کام ہے وہاں؟ ابن عباس سے کچھ کہنا ہے مجھے. اصل میں ابن عباس سے یہ اجازت لینا چاہتا ہوں کہ ان کی مجلس میں بیٹھوں اور ان کی باتیں سنوں اور فیض یاب ہوں. اجازت کی ضرورت نہیں ہے. ابن عباس کی باتیں سننے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے. سچ سچ بتاؤ ابن عباس سے کیا کام ہے؟ ایک ذاتی کام ہے ان سے. اچھا کام ہوگا. اچھا ہی ہوگا. ایسے کیوں دیکھ رہے ہو مجھے تم؟ کیسے دیکھ رہا ہوں تمہیں خالد؟ میری آنکھیں ہی ایسی دیکھتی ہیں.
कसम से इन दिनों बड़े मशकूक हो गए हो। क्या? मेरे पीछे न पड़ो कैस। शायद मेरी जिंदगी में कोई ऐसी गिरह लगी हो जिसे सिर्फ इब्न अब्बास खोल सकते हैं। दूसरी ये कि किसी दूसरे की जिंदगी की टो में रहना अच्छी बात नहीं है मोमिन। चलो ठीक है, मान लिया मैंने। तुम्हारा दोस्त कैस तुम्हारी जिंदगी के बारे में तजस्सुस नहीं करेगा। तशरीफ ले जाइए। खुदा हाफिज। अगर फिर से उसे तजस्सुस का नाम न दिया जाए तो तुम दूध का बर्तन ले जाना भूल गए हो भाई। आखिरकार एक दिन तुम वही हमारे बचपन के पाक और साफ खालिद बन जाओगे, वैसे ही अच्छे। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा फालतू आदमी नहीं देखा था। तुमसे क्या मतलब कि मुझे अपने अब्बास से क्या काम है? इतना फालतू आदमी मुझसे कह रहे हो? तुम्हें नहीं कह रहा हूं भाई, तुम सब फालतू आदमी लगते हो मुझे। जाओ अपना काम करो, दूसरे के चक्कर में क्यों पड़े हो? जब तुम्हें सिर्फ सवाब चाहिए तो इतनी फालतू बातें क्यों करते हो तुम? कौन है? मैं हूं। नाम क्या है? क्या? मतलब एक मोमिन हूं, इब्ने अब्बास का मुरीद हूं, तुम्हारे बाबा का। सुना है वो कुछ बीमार है, उनके लिए ताजा दूध लेकर आया हूं मैं। सब्र करो, आती हूँ। उसने तो कहा कि बाबा से मिलना चाहता है। वाकई बहुत सख्त काम है किसी औरत के मुंह लगना। अहमद, तुमने सोचा भी नहीं होगा कि तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लूंगा, है ना? सुनो बेवकूफ, आले जुबैर ने तुम्हें इसलिए बैतुल माल के सिक्के नहीं दिए हैं कि तुम उन्हें इधर उधर ताक झाक में खर्च कर दो। बेशर्म कहीं के कमबख्त। मैंने तो कुछ नहीं किया है। तुमने एक काम के लिए वो तमाम सिक्के लिए थे। तुम्हें इब्ने अब्बास और उसकी लड़की का काम तमाम करना था। मौका दो तो मैं भी बताता हूं कल्ब। चलो बोलो। मैं कसूरवार नहीं हूं कल्ब। गलती आले जुबैर की है कि इब्ने अब्बास को ऐसी जगह जिलावतन किया है जहां उसके हजारों तरफदार और चाहने वाले हैं। जब से इब्ने अब्बास ने ताइफ में कदम रखा है, हजारों नजरें उस पर टिकी रहती हैं। मैं आखिर कैसे इतने सारे तरफदारों के सामने उसकी और उसकी बेटी की जान ले सकता हूं? अरे अहमक, ताइफ में तुमने इतना खाया पिया और आराम किया है कि कत्ल करने का तरीका भी भूल गए हो, हैं? नहीं, ऐसा नहीं कल, ऐसा नहीं है। मैं इसलिए डरता हूं कि कहीं लोग ये न समझे कि इब्ने अब्बास को उसी ने मारा है जिसने उसे ताइफ जिलावतन किया है। फिर ताइफ वालों से कोई भी आले जुबैर के खलीफा की बैत नहीं ले सकता। यकीन मानो कल, यकीन करो तुम, मैं एक मुनासिब मौके की तलाश में था। चलो उठो, खड़े हो। अब मुनासिब मौका आ गया है। नहीं नहीं कल, नहीं कल। सुनो, आज रात आमिर लोहार की दुकान पर आ जाना। अच्छा नहीं होगा अगर तुमने कोई और नया बहाना बनाया तो। समझ गए? समझ गया कल। समझ गया।
نہیں خالد، آج تمہارا دن نہیں ہے. اگر تم پھر 100 بار مسجد جاؤ اور دوبارہ 1000 بار سجدے میں سر رکھو تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. قسمت تمہارے ساتھ نہیں ہے خالد، خدا بھی تمہارے ساتھ نہیں ہے. اس کی تلوار کو اچھی طرح سے سیقل کرو اور تیز کرو. کل خالد کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا کام کرنا ہے. میں نہیں چاہتا کہ اس کا وار بیکار چلا جائے. یہ پاگل پن ہے. کل تم کچھ سمجھاؤ عامر. میں جو بھی کہتا ہوں قبول ہی نہیں کرتا. خالد صحیح کہتا ہے کلب. ابن عباس ان دنوں مسجد جاتا ہے اور لوگوں کو پیغمبر کی سنت اور سیرت کی باتیں اور احادیث سناتا ہے. لوگ خود اسے بھی اور اس کی باتوں کو بھی بہت پسند کرتے ہیں. اتنے سارے لوگوں کے سامنے ابن عباس کو مارنا پاگل پن ہے. مجھے پتا ہے، یہ سب اچھی طرح سے پتا ہے. ہاں، پاگل پن ہے، ایک بہت بڑا پاگل پن. اتنا بڑا کہ کسی کو بھی شک نہیں ہوگا کہ یہ پاگل پن آل زبیر کا ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے خود ابن عباس کو طائف بھیجا ہے. کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو زبیری خلیفہ مکے میں ہی یا طائف کے راستے میں ہی ابن عباس کا کام تمام کر سکتا تھا. نہیں، یقین کرو کہ اس پاگل پن کو کوئی بھی آل زبیر کے کھاتے میں نہیں ڈالے گا. بس تھوڑا سا بس کرو. کل ظہر کے وقت مسجد میں کام تمام کرنا ہے. کل؟ ہاں، ہمیشہ کی طرح خوب اچھے سے نشانہ لگانا اور باقی سب کام میرے لیے چھوڑ دینا. مقداد اپنے دوست حارث کے ساتھ کوشش کر رہے تھے. یہ لوگ ایسے مسلمان تھے جو مکے میں ہی رہے اور مجبوراً اپنے ایمان کو مخفی رکھا. مگر جب مشرکین جنگ بدر کے لیے نکل رہے تھے تو ان کے ساتھ ہو گئے اور راستے میں ان سے الگ ہو کر مسلمانوں کی صف میں شامل ہو گئے. میں کہتا ہوں گھوڑوں کے پاس رہو اتبا. فکر مت کرو، میں نے گھوڑوں کو نخلستان کے پیچھے ایک گھاٹی میں باندھ دیا ہے. تھوڑا بہت پانی یہاں چشمے سے لینے کے بعد سیدھے یثرب ہی جا کر رکیں گے. کیسے فکر نہ کروں، یہ ثمرۃ المرہ کا چشمہ ہے اور مکی فوج کے پاس ہے. جاؤ اور دور سے نظر رکھو. اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تم مدینے کی طرف نکل جانا. نہیں مقداد، ہم مکے سے ساتھ میں ہی آئے ہیں اور اکٹھے ہی جائیں گے. یا پھر جو میں نے کہا وہ کرو. جاؤ اور نظر رکھو. اگر ہلے بھی تو تمہیں مار کے گرا دوں گا. تلوار نیچے رکھو اور کھڑے ہو جاؤ. ابن مسعود، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم ہو؟ آپ بڑی کیسے خوشی ہوئی. ہیں؟ تم یہاں آ گئے. بڑی خوشی ہوئی آپ سے بہت مل اچھا کے. کیا. مجھے امید ہی نہیں تھی کہ یہاں تم سے ملاقات ہو جائے. مکے سے بھاگنے اور رسول خدا سے جا ملنے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا، اس لیے مجبوراً دشمن کی فوج کے ساتھ ہو گئے تھے. پھر یہیں قریب ہی ان سے الگ ہو گئے. مجھے لگتا ہے کہ یہ جگہ بھی دشمن کے قبضے میں ہوگی. وہ ابھی جلدی ہی یہاں سے گئے ہیں. ان کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی. ہاں جانتا ہوں. مکے کے ہر گھر سے کم ایک آدمی ان کے ساتھ ہے. مکے کے بااثر افراد مدینے اور اس کے آس پاس کے قبیلوں میں اسلام کا بڑھتا ہوا اثر برداشت نہیں کر سکتے. وہ اسلام کے نور کو ختم کرنے کے لیے کسی کام سے دریغ نہیں کریں گے. تو تم فوراً مدینے جاؤ اور جو کچھ تمہیں معلوم ہے پورا کا پورا رسول خدا کو بتاؤ
ताकि वो शायद कुछ तदबीर करें, कोई रास्ता ढूंढें। खुदा का जो भी हुक्म होगा हम उस पर अमल करेंगे। खुदा की कसम, हम बनी इसराइल की तरह नहीं हैं जिन्होंने मूसा से कहा कि आप और आपका खुदा जाकर जिहाद कर ले, हम यहीं बैठे हुए हैं। बल्कि इसके बरखिलाफ हम कहते हैं कि जब भी रसूल खुदा पर भरोसा करते हुए जंग के लिए निकले, हम उनके साथ होंगे। कसम है उस खुदा की जिसने मोहम्मद को बरहक मबूस किया, अगर पैगंबर हमें यमन के दूर दराज इलाके बरकुल एमाद तक भी ले जाना चाहें तो हम उनके साथ जाएंगे। मेरी हमेशा से ये आरजू थी कि तुम जैसा बनूं मैं। मिक़दाद इब्ने अस्वद ये 7वें आदमी है जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था और हम में से बहुतों को इस्लाम से आगाह किया। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। खुदा आपकी भी हिफाजत करे भाई। इज़्न खुदा से परचम इस्लाम लहराया जा चुका है और अब कोई भी इसे सरनगू नहीं कर सकता, न ताकत और न मकरू फरेब। जब हक और हकीकत रोशन हो जाए तो मुश्किलें बर्दाश्त करना आसान हो जाता है। मिक़दाद ने बहुत सख्तियां बर्दाश्त की, यहां तक कि अपने आप को रसूल खुदा की छावनी और मदीनतुन नबी तक पहुंचाया और दीन इस्लाम की मदद को आए। शायद एक दिन हम भी मिक़दाद के मकाम पर हों। ये अहम नहीं है, अहम यह है कि हम क्या फैसला करते हैं और किस तरह अमल करते हैं। शायद अगर वो लोग जो ओहद की पहाड़ी पर तायनात किए गए थे उस जगह को ना छोड़ते तो तारीख बदल जाती। शायद अगर अली इब्ने अबी तालिब के अदलो इंसाफ पर हमल होता तो आज हमारी हालत बेहतर होती। या अगर हम हुसैन इब्ने अली का साथ देते तो शायद तारीख कुछ और होती। ये जान लो कि हकीकत हमेशा बातिल पर फतह याब होती है, हक बाकी रहता है, राह रास्त बाकी रहती है। अली इब्ने अबी तालिब अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ हक की राह पर चलते रहे।